بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم المرسلی بس فإن عرف من عادت التابعی انه لا يرسل یہ جو موٹا موٹا لکھے ہیں کتاب ہی داخل لیجیے تو انہوں کتاب چھاپن لگے محنت کی تھی تو کتاب پڑھو حافظ صاحب نے الا عن ثقة فذهب جمهور المحدثین الى التوقف لبقاء الاحتمال وهو احد قولی احمد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث مرسل کا حکم پس اگر پہچانی گئی ہے تابعی کی عادت سے یہ کہ وہ نہیں ارسال کرتا مگر ثقہ سے ایک صورت، تو یہ جو صورت ہے گئے ہیں جمہور محدثین توقف کی طرف، کدھر گئے ہیں؟ کیوں؟ باوجہ باقی ہونے احتمال کے کیا کہ جی مرسل کا حکم یہ ہے کہ اگر پہچانی جائے تابعی کی عادت سے یہ بات کہ وہ نہیں ارسال کرتا مگر ثقہ سے، تو گئے ہیں جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ توقف ہے کیونکہ احتمال باقی ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قولوں کا ایک قول یہی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، بات کسی طرف لگ جائے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے توقف کس میں؟ اے فی قبول ہی، بھئی اس کو قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا۔ سنیں ملا علی قاری صاحب نے کہا ہے وارد ہے مصنف رحمہ اللہ پر یہ بات کہ پھر اس وقت تو نہیں صحیح بنانا مرسل کو قسم کس سے؟ مردود قطعی سے۔ پکی بات ہے کہ یہ مردود ہی ہے جی ان کے مذہب پر، کیونکہ توقف ہو گیا نا، اگر وہ خام خواہ مردود ہی ہو تو پھر توقف تو نہیں، پھر تو یہ کہ قبول نہیں ہے۔ تو انتہا تو مولانا عبداللہ ٹونکی کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب تسلیم کی گئی یہ بات کہ توقف اس میں مذہب ہے کن کا، تو نہیں شک کہ یہ ہو گئی مردود بالمعنی العام کی قسم سے۔ سنا جی؟ اور یہ کہاں سے پتہ چلا کہ حافظ صاحب نے اس کو مردود قطعی بھی پکی بات ہے کہ یہ مردود ہی ہے، جو بالمعنی الخاص یہ بالمعنی العام ہو گیا لبقاء الاحتمال، کیونکہ جائز ہے کہ جو جس ثقہ سے تابعی روایت کر رہا ہے وہ صحابی ہے، پھر تو اعتراض نہیں تابعی سے، تو ان کے نزدیک وہ ثقہ ہو نہ کہ نفس الامر میں ثقہ نہ لا فی نفس الامر، نفس الامر میں ثقہ نہیں، ان کے نزدیک ثقہ قضا کیلا، سمجھے ہی؟ لیکن یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات کہ ان کے نزدیک ثقہ و نفس الامر میں نہ ہو، یہ بات کیسے؟ کیونکہ کلام تو مبنی ہے اس بات پر کہ فرض کیا گیا کہ تابعی نہیں ارسال کرتا مگر، اور معلوم ہے یہ اس کے طریقے سے تتبع کے ساتھ اس کی نقل میں، نہ کہ بنا اس کے قول پر۔ تو ثواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ باقی احتمال یہ کہ ہو یہ ارسال بے خصوص سے ہی ان کی عادت کے خلاف ہو جی، یہ بات کہی جائے کہ یہ جو حدیث ہے مرسل شاید اس میں انہوں نے اپنی عادت کا خلاف کیا اور ثقہ سے نہ روایت کی ہو، یہ احتمال تھوڑا سا باقی، اس لیے کیا کہا انہوں نے توقف۔ اب مزید دیکھیں گے اور سندیں کہیں سے متصل مل جائے تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا، سمجھے ہی؟ حکم مرسل کا پس اگر پہچانی جائے تابعی کی عادت سے یہ بات کہ نہیں ارسال کرتا تابعی مگر ثقہ سے، پس گئے ہیں جمہور محدثین توقف کی طرف۔ توقف کس میں؟ قبول میں اور رد میں۔
باوجہ باقی ہونے احتمال کے، احتمال کیا کہ شاید یہ جو حدیث ہے اس میں انہوں نے اپنی عادت کا خلاف نہ کر دیا، یہ احتمال باقی ہے، اور یہ ایک ہے امام احمد رحمہ اللہ کے دو قولوں کا شابہ۔ مرسل کا حکم، پس اگر پہچانی جائے تابعی کی عادت سے یہ بات کہ نہیں ارسال کرتا تابعی مگر ثقہ سے، پس گئے ہیں جمہور محدثین توقف کی طرف بوجہ باقی ہونے احتمال کے، اور یہ امام احمد رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے جی۔ وثانیہما وہو قول المالکیین والکوفیین یقبل مطلقا، دوسرا قول دو کا یہ ہے، اور یہ قول ہے مالکیین کا اور کوفیین کا کہ مرسل مطلقاً قبول ہے۔ کیا کہ جی؟ اور امام احمد کا دوسرا قول ہے، اور حد ہو گئی یار، بس ٹھیک ہے، بس شبہ بھائی دوسرا قول جو ہے نا امام احمد کا جی، اور قول ہے مالکیوں کا اور کوفیوں کا کہ سیکا کی مرسل کا حکم یہ ہے کہ وہ مطلقاً قبول ہے، مرسل مطلقاً قبول۔ ادھر دیکھ بلا میں قال الشارع، وارد ہے مصنف رحمہ اللہ پر یہ بات کہ نہیں صحیح بنانا ان کا مرسل کو قسم من المردود بنان علی جمیع المذاہب، کیونکہ یہ تو اس کو قبول کرتے ہیں نہیں۔ سنیں تو میں کہتا ہوں وہی بات جو پیچھے کہاں سے پتہ چلا کہ بنایا مردود علی جمیع المذاہب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے اختیار کیا ہے محدثین کا مذہب جی، اس لیے کہ مختصر فی اصول یا مذہب شافعی الاخر یقبل مطلقاً، برابر ہے کہ ہم پہچانیں راوی کی عادت کو کہ نئی ارسال کرتا سیکات سے، یا ہم اس بات کو نہ پہچانیں مطلقاً۔ سنیں دلیل پکڑی انہوں نے اس بات کے ساتھ کہ مسئلہ مرسل سیکا کی مرسل کی بات چل رہی ہے، مطلقاً مرسل نہیں بلکہ سیکا کے مرسل، ہاں مرسل ٹھیک ہے، سیکا کے مرسل کی، سیکا کے مرسل میں مسئلہ ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ حدیث ثابت ہے تو نہ مرفوع کرتے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک۔ فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ قال الامام رحمہ اللہ، برابر ہے کہ ہوں وہ قرون من اہل للقرون ام لا، بے وہ قرون ثلاثہ میں سے ہوں یا جنہوں نے مرسل کیا ہے، اور برابر ہے کہ وہ 200 سال میں ہوں یا ان 200 سال کے، برابر ہے کہ کسی اور کے شے کے ساتھ اس کو حدیث کو قوت ملے یا، اور برابر ہے کہ وہ ائمہ نقل سے ہو یا نہ ہو، مطلقاً کیا ہے وہ۔ بعد نے کہا ہے کہ وہ بندہ جس نے مسند کیا ہے نا اس نے تیرے حوالے کر دیا ہے، بے تفتیش تو خود کر لے، جس نے مرسل کیا ہے اس نے تو تیری کفالت کی ہے صحت کے ساتھ، کیونکہ وہ کہ اس میں شک ہوتا تو نہ منسوب کرے اس کو عادل۔ بھئی اگر راوی ٹھیک نہیں ہے تو بات تو راوی سیکا کی چل رہی ہے، تو جس پر اس کو اعتماد نہیں ہے اس کی بات لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ کس طرح منسوب کر سکتا ہے جی۔ فَإِرْسَالُهُ إِعْلَامٌ بِالصِّحَّةِ، سنیں تے وقالا جی المرسل حجت عند الجمہور، مرسل حجت ہے بھئی، اور دوسرا امام احمد کے دو قولوں کا، اور یہی قول ہے مالکیین کا اور کوفیین کا کہ مقبول ہے مرسل مطلقاً جی۔ اور ثانی امام احمد کے دو قولوں کا، اور یہی قول ہے مالکیین کا اور کوفیین کا کہ مقبول ہے مرسل مطلقاً۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یقبل ان اعتقد بمجیئہ من وجہ آخر یباین الطریق الاولی مسندا کان او مرسلا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قبول کی جائے گی مرسل اگر قوت پالی مرسل نے مرسل کے آنے کے ساتھ ایک اور سند سے جو پہلی سند کے علاوہ ہے
جو पहली सनद के اور مبین عرف والا مبین نہیں، یعنی اس کے علاوہ دوسری سند ہے، خواہ وہ دوسری سند سے مرسل ہو یا मुस्नद हो। تو اب اس کو قوت مل گئی تو یہ قبول ہو جائے گی. کیا کہا جی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرسل مقبول ہے اگر قوت پکڑے مرسل دوسری مرسل آنے کے ساتھ، ہاں اپنے آنے کے ساتھ، اپنے آنے کے دوسری ساتھ مرسل نہیں. سند کے ساتھ ہاں حدیث تو وہی ہے نا، ہو وہ دوسری پہلی حدیث پہلے واجہ پہلی سند کے مبین ہو وہ سند کے وہ مبین دسیا بھی پہلی سند کے علاوہ ایک اور سند سے وہی متن منقول ہے، خواہ وہ دوسری سند سے مسند ہو یا مرسل ہو. نہیں سمجھے گل دی کہ یہ ایک سند سے حدیث پہنچی ہے، جی ایک اور سند ہے وہ بھی وہاں جاتی ہے، اوپر متن جا کر ایک ہی ہے، تو اب پہلی جو مرسل ہے اس کو اس کے ذریعے قوت ہے، اس کو اس کے ذریعے قوت ہے. جی لے جاتا لیترجح احتمال کون المحذوف ثقۃ فی نفس الامر، تاکہ ترجیح پا جائے احتمال ہونا محذوف کا سیکا نفس الامر میں. جب ایک اور سند سے بھی حدیث مل گئی ہے نا تو پتہ چلا جو محذوف ہے وہ سیکا ہے جی، وہ چونکہ اس کو قوت مل گئی ہے جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اور فرمایا امام شافعی رحمہ قبول اللہ کی جائے گی مرسل قبول کی جائے اگر قوت پا لی اس نے اگر قوت اپنے آنے کے ساتھ اپنے آنے کے ساتھ دوسری سند سے دوسری سند جو پہلی سند کا غیر ہے پہلی سند کا مسند ہو اور دوسری سند سے یا مرسل ہو، تاکہ ترجیح پا جائے محذوف کے سیکا ہونے کا احتمال سیکا ہونے کا احتمال نفس الامر میں. شاباش جی جی. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے مقبول ہے مرسل اگر سہارا قوت پکڑے اپنے آنے کے ساتھ دوسری سند سے، غیر ہو پہلی سند کے مسند ہو یا مرسل ہو، تاکہ ترجیح پا جائے معذوف کے سیکا ہونے کا احتمال نفس الامر میں، اور وکن او مرسلن برابر ہے کہ ہو ثانی صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو. تینوں صورتوں میں قوت تو آ جائے گی نا پہلی میں جی. ہاں جی شاباش جی. وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقًا. امام ابو بکر جساس رازی حنفی اور ابو الولید الباجی مالکی ان سے بات نقل ہے کہ راوی جب ارسال کرے ثقات سے بھی اور ثقات کے تو اس کی مرسل بالاتفاق مقبول نہیں ہے. جی ابو بکر جساس رازی بابا آپ شافی حافظ صاحب ایک حنفیاں دا بابا لیاندا ہے تے ایک مالکیاں دا تاں گل کیتی نے جی. ابو بکر جساس رازی حنفیہ سے اور ابو الولید باجی مالکیہ سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے نقل کیا ٹھیک کیا کیا نقل کہ راوی جب ارسال کرے ثقات سے اور ثقات کے غیر سے تو اب اس کی مرسل نہیں، تو اب اس راوی کی مرسل مقبول نہیں ہے اتفاقاً. راضی ہوا احمد بن علی الشہیر بالجساس 305 میں پیدا ہوئے. وکان امام الحنفیہ فی وقتی کان فی الغایت من الزہد والورع لہو اثر کبیر فی الاستدلال لمذہب الحنفیہ. آپ کے مؤلفات کثیرہ سب سے اہم آپ کی احکام القرآن جساس رازی کی، جس میں آپ نے سندوں کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں تفسیر میں، لیکن یہ صرف آیات الاحکام پر ہے. کتنے پر؟ آیات الاحکام پر 5 جلدوں میں ہے یہ. اچھا جی. تے ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی، یہ باجہ افریقہ کا شہر اس کی طرف نسبت کر کے باجی پیدا ہوئے ہیں 403 میں. کانا شیخ الاندلس جاری ہوئے ان کے لیے مناظرات کثیرہ ابن اعظم کے ساتھ، جس وقت کے ابن اعظم تھے اپنے شہرت کے عنفوان میں و قوت میں گئے ان کی طرف ابو الولید اور مناظرہ کیا ان سے، ان کی کلام کو باطل کیا اور لوٹے لوگ ان کے ظاہر مذہب سے بے مناظرہ تھے. یہ نہ کہ مقلد بنو، تسی کدے سارے غیر مقلد بندے ویندے ہو، تو جنے ہکا سٹ ماری تو ساری عرش واپس آ گئی. سنے ہی یہ سی فائدے مناظرے دے جا میرا کچھ لگ دیا. اور لا یقبالو
یعنی جب معروف ہو راوی کے حال سے کہ راوی نہیں التزام کرنے والا اس بات کا کہ ارسال کرتا ہے وہ کس سے، تو پس نہیں مقبول مرسل اس کی بالاتفاق، بہرحال جب معلوم ہو جائے حال اس کا تو اس کی مرسل پھر اتفاقاً مقبول ہے۔ اور نقل کیا ابو بکر رازی بن الحنفیہ نے، نقل کیا ابو بکر راضی من الحنفیہ نے، اور ابو الولید الباجی من المالکیہ نے، ابو الولید الباجی من اور اپنے اپنے وقت یہ بات کہ راوی جب ارسال کرے ثقات سے اور ثقات کے غیر سے تو نہیں قبول کی جائے گی اس کی مرسل بالاتفاق۔ جی نقل کیا ابو بکر راضی نے حنفیہ سے اور ابو الولید الباجی مالکیہ سے یہ بات کہ راوی جب ارسال کرے ثقات اور ان کے غیر سے تو نہیں قبول کی جائے گی اس کی مرسل بالاتفاق۔ شاباش جی۔ المعضل والقسم الثالث من اقسام السبت من الاسناد ان کان باثنین فصاعدا مع التوالي فهو المعضل۔ اچھا جی، معضل حدیث کون سی ہے؟ قسم ثالث کی قسم ثالث سقط کے اقسام، سقط من الاسناد کے اقسام سے تیسری قسم ہے کون؟ معضل۔ کب؟ جب کہ وہ سقط دو کے ساتھ ہو یا دو سے زیادہ ہوں لیکن متوالی ہوں، خواہ کسی جگہ سے ہوں، دو یا دو سے لیکن پے در پے ہوں، وقفہ نہ ہو، تو اس کا نام کیا ہے؟ معضل ہے۔ کیا وہ میرا کچھ لگ دیا؟ سقط من الاسناد کی اقسام سے ہے کہ اگر وہ سقط من الاسناد دو کے ساتھ دو راوی ساکت ہیں یا دو سے زیادہ لیکن متصل درمیان میں وقفہ نہیں ہے، تو یہ حدیث معضل ہے۔ من اقسام سقط وہو الذی، وہ کہ ہو سقط اس میں سند کے اسنا میں بخلاف القسمین سابقین، کیونکہ اول ان میں سے وہ معلق ہے اور واقع سقط اس کے اول میں ہماری جیس ادھروں اتاں، ثانی وہ مرسل ہے واقع و سقط اس کے، فہو المعضل، پس قسم وہ قسم کے اس کے اسناد میں یہ ہے وہ مسمى بالعدل کمانا آیا تھکا دیا، فہو معضل۔ معضل وہ حدیث ہے کہ ساکت دوست کے اسناد سے دو کسی ایک جگہ سے، مثال اس کی کہ روایت کیا اس کو امام مالک نے معاذ ابن جبل، کن سے؟ کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں آخری وہ بات کہ وصیت فرمائی اس کے ساتھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ رکھا میں نے اپنا پاؤں غرض میں، جس لے سونے نے گھوڑے تے بہا کے الوداع کرنے لگے نا جی، تے میں جلے پیر وچ رکھیا نا تے چھال مار کے بہن لگا سونے الوداع کیتا، اس وقت سونے مینوں وصیت کیتی کہ اے معاذ اچھا کر اپنے خلق کو لوگوں کے لیے، جی لوکاں دے نال اخلاق اپنا اچھا رکھی، یا معاذ ابن جبل۔ اور امام مالک نے سیدھا حضرت معاذ سے روایت کی ہے، تو امام مالک اور جناب معاذ کے درمیان دو واسطے ہیں یا دو سے؟ سنیں اے شاباس المعطا فی بشری تنویر الحوالق والتقصی لابن عبد البر فقط ذکر ان معنی صحیح مسند، یعنی ان اصل التوصیہ بحسن الخلق صحیح ہے، بھی دوسری جگہ یہ متن موجود ہے، سمجھے ہی؟ چلو جی، معضل اور قسم ثالث سقط من الاسناد کے اقسام سے، سقط من الاسناد کی اقسام سے، چلو جی اگر ہوں سخت دو پس زیادہ مات توالی تو پس وہ حدیث معضل ہے جی۔ معضل اور قسم ثالث سقط من الاسناد کی اقسام سے، اگر وہ سقط دو پس زائدہ مع التوالی تو یہ حدیث معضل ہے۔ المنقطع وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع۔ منقطع کون سی حدیث ہے؟
وگرنہ یعنی اگر ہو سخت دو کے ساتھ لیکن وہ متوالی نہ ہوں، جی سخت دو کے ساتھ غیر متوالیین فی موضعین، دو جگہ سخت ہے لیکن غیر متوالی ہے، بچ ایک ذکر ہے پھر ایک اتنے ذکر کو نہیں جا کے، مثلاً تو یہ کیا ہے، منقطع ہے۔ یہ منقطع ہے جی، کیا کہ جی وگرنہ یعنی اگر سخت دو کے ساتھ ہے، غیر متوالی ہے اور دو جگہ میں ہے، مثال کے طور پر تو یہ ہونا دو ہی ہے نا، اسنین تائیں بنن گے نا، بے قرابی ہے تو حذف ہے، پھر اتنے ہے اس اتلا پھر حذف ہے جی انج یہ جی منقطع ہے۔ وقضا وقضا سخت واحد حد ہوگی وقضا وقضا ان ساقط انج تو ڈنگا ہو کے ویک پڑھ لکھا نہیں تھا، وقضا ان ساقط واحد فقط پورا ڈنگا ہو گیا صرف کتاب نے انج نہیں سو کیتا جی جی وقضا ان ساقط واحد فقط بس اسی طرح اگر صرف ایک ساکت ہے تو پھر بھی یہ منقطع ہے۔ اچھا آگے او اکثر من اثنین لیکن بشرط عدم التوالی، یا دو سے اکثر ہیں تین، جی شرط یہ ہے کہ توالی نہیں نہیں ہے، ہے۔ توالی نہیں ہے، تو یہ بھی منقطع تو ہے۔ یہ منقطع کی آگے تین صورتیں آگے بیان کر ساریاں اگر سخت ڈنگا ہو کے بیان کر اگر سخت دو کے ساتھ ہے غیر وہ متوالی دو جگہ سخت ہے متوالی نہیں ہے، یہ بھی منقطع ہے، اور اگر سخت ایک جگہ ہے صرف، جگہ ہے تو یہ بھی منقطع ہے، یا اکثر ہے دو سے لیکن عدم توالی کی شرط کے ساتھ تو یہ بھی منقطع ہے۔ اب یہ جو سخت ایک جگہ ہے جی اگر وہ سند کے انتہا میں ہے یہ مرسل بھی ہے منقطع بھی ہے، اگر ابتدا میں ہے تو یہ منقطع بھی ہے اور معلق بھی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہیں جی، سمجھے ہی دھیان کرے جی، کوئی تین چار آ رہی ہیں، کوئی ایڈا بڑا فرق نہیں ہے، ذرا بریک بریک جا فرق ہے تو خلاصہ بھی جن سند میں راوی کو گریا ہوئے جی بس، تو پھر ساریاں قسمتان ہیں، جی سمجھے ہی جی منقطع منقطع وگرنہ پس اگر ہو پس اگر ہو سقط سقط دو غیر متوالیین فی موضعین کے ساتھ، فی موضعین کے ساتھ، اکٹھا کرنے غیر متوالیین فی موضعین کے ساتھ، سمجھے ہی مثلاً مثلاً ایک بصورت، تو پس وہ حدیث وہ حدیث منقطع ہے، منقطع ہے، کیا ہے منقطع ہے۔ انسب ہے تاخیر قولی فاہو المنقطع کی ان قولی و قضاء ان ساکت واحد الاخری، یہ اصل آدم توالی تو بعد لکھنا سی فاہو منقطع وہ تین جو صورتاں بنیاں تو بہتر کے سی آخر تے فاول منقطع تاکہ پتہ لگتا ہے بھی ساریاں کی نے، منقطع اور صحیح وہ ہے کہ گئے اس کی طرف جمہور، ان میں سے خطیب ابن عبد البر وغیرہ محدثین کہ منقطع وہ حدیث ہے کہ نہ متصل ہو اسناد اس کی جس وجہ پر بھی ہو، انقطاع اس کا برابر ہے کہ ترک راوی کے ذکر کا سند کے اول سے یا اس کے وسط سے یا اس کے آخر سے، اس حیثیت سے کہ منقطع مشتمل ہو جائے گی، مرسل کو معدل کو معلق، تنہ دی اماں ہوگی، سنیں جی تو یہ معدل جو ہے نا یہ منقطع جو ہے یہ سب کے اندر آ گئی ہے، سارے اس کے اندر آ گئے، سب سے عام ہو گئی ہے جی، بہتر یہ ہے کہ یوں تعریف کے جی سنیں ہی اے شابہ سے، مگر یہ کہ اکثر وہ ہے جو موصوف کیا گیا انقطاع کے ساتھ استعمال میں روایت تابی سے نیچے جی صاحب، ان صحابی جیسا مالک ان ابن عمر رضی اللہ عنہ وگرنہ کتوں، اور اسی طرح اتمان کر لینا اگر ٹریے نا تو آشیہ پڑے سی نا مگر من کرنے بقضات ہوں، اور اسی طرح اور اسی طرح اور ساکت ہو ایک فقط یا اکثر دو سے لیکن عدم توالی کی شرط کے ساتھ، وَعَلَى هَذَا منقطع وہ حدیث ہے کہ سخت ہو اس کے روات سے راوی ایک صحابی سے پہلے کسی ایک جگہ میں، یا مواضع نہ زیادہ ہو ساکت ہر ایک میں ان سے ایک پر، اور نہ ہو ساکت اول سند سے، اور منقطع اس پر مبین ہو جائے گی بقیہ اقسام کے، سنیں ہی لیکن تحقیق وہی جو پہلے آ گئی ہے جی، یہ واختار المصنف ابن حجر رحمہ اللہ، لیکن جمہور اس پر ہے کہ منقطع وہ ہوتی ہے کہ ساکت ہو سے جس جگہ سے بھی ہو سند سے، لہذا منقطع قسم عام ہے جو شامل ہے سقط کے
سکت کی ساری اقسام کو کس سے؟ سند سے. وہذا کما قال النووی فی الارشاد. صحیح وہ ہے کہ گئے اس کی طرف طوائف من الفقہاء وغیرہ خطیب وغیرہ کی محدثین سے. قال الامام حدیث منقطع حجت ہے عند ائمۃ الحنفیہ والجمہور اور انقطاع نہیں قاعدے صحت میں. حجیت میں فرمایا محقق کمال الدین محمد بن حمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں. اور ضعیف ہوتی ہے حدیث انقطاع کے ساتھ ہمارے نزدیک مثل ارسال کے. جی روات کی عدالت کے بعد اور ان کے سکات کے بعد یہ ذوف بالانقطاع کہ انقطاع کی وجہ سے جو ذوف آتا ہے یہ ہمارے نزدیک لا یضر کب روات کی عدالت اور ان کے سکات کے بعد یہ راوی بھی عادل ہیں اور سیکا بھی ہیں تو یہ بات ثابت ہو جائے تو ہمارے نزدیک یہ ذوف بالانقطاع جو ہے یہ ماننے نہیں ہے اور لا یضر نقصان نہیں دیتا. یقول الامام امیر الحاج فی الحلبہ نہیں نقصان دیتا یہ کیونکہ منقطع مثل مرسل کے ہے اس کے قبول کرنے میں سکات سے. اور مرکات میں قال ابو داود ہاذا مرسل یعنی نو وہم المنقطع لیکن مرسل حجت ہے عندنا وعندل. جی ابو داود نے فرمایا. جی آگے. جی اور اسی طرح اگر ساکت ہو گیا ایک فقط یا اکثر دو سے لیکن عدم تبادل کی شرط کے ساتھ السکت واضح و خفی سخت واضح بھی ہوتا ہے اور سخت خفی بھی ہوتا ہے. جی ثم ان السکت من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه بس او يكون خفيا فلا يدركه الا الائمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانید. پھر بے شک سخت من الاسناد کبھی ہوتا ہے واضح تو کبھی ہوتا ہے خفی. واضح کون سا ہوتا ہے کہ حاصل ہو جاتا ہے اشتراک اس کی معرفت میں. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سخت ہے یہاں سخت ہے. جیسا کہ ہونا راوی کا مثلاً لم یعاصر من روا عنہ جیسے روایت کر رہا ہے اس کا زمانہ اور اس کا زمانہ اور ہے تو یہ ہون تو پینڈو بھی سمجھ لے گا یار. سنے ہی اور جڑا منڈا جمیا تو جمن تو پہلو دادا فوت ہو گیا تو بڑا آخ جی میں اپنے دادے کو کنا نال سنا تو کول بیٹھا بابا بدھو جانی تے جی اور تو جمع تو تیرے دادا تیرے جمن تو 10 سال پہلو فوت ہو گیا تو کنا نال باجا سنے جی سمجھے اے شاباش. ہوں ہو سکتا ہے کہ دادے کو کنا نال سنیا بھی میں ویڈیو سنی بھی دادا جی کہہ رہے سن جی ہوں یہ گل چل جانی رولا پہ جانا مولی کاشف نو جی جی سنے اے مطلب ہے جی مثلاً بھی 50-60 سال کسی بندے آکھے نا میں استاداں کو اپنے کنا نال سنیا انہیں گل آکھی ہے تو یہ گل رولا پہ جانا ہے کہ کی ہے بھی میں سنیا جی میں تو یوٹیوب تو کٹ کے سنیا کہ استاد گلاں دے پہ سن جی یہ ہوں بھی مسئلہ بن جانا تو اس وقت مسئلہ وہ کہتے چونکہ حالات کو نہیں سنے کو جانا اس وقت کو بندہ فوت ہونے تو بعد کہے تو گل مشکل سی پر تو کتنے سا کول جی ہے جی اے شاباش سمجھے ہی. تو یہ ہے کہ بھی وہ اس کا زمانہ ایک نہیں ہے زمانہ ایک نہیں ہے جی. اور لم یدرک عصرہ وقول مثلا مقید کیا لم یعاصر فائدہ دیتا ہے کہ انہو کذالک جب کہ زمانہ تو ایک ہے لیکن وہ کٹھے ہی نہیں ہوئے. ایک بندہ جڑا ہے نا جی دوجے بندے کو 400 میل دور ہے وہ 400 میل والا شام والا مصر نہیں آیا تو مصر والا شام نہیں گیا تو دونوں اپنی اپنی جگہ رہے نے گل تسلی ہے. ہوں اتنے بھی جڑا نا بلا سننے والی گل کو نہیں ہے گی. ہاں اج کے دور چ ہے بھی کی موبائل تو ویڈیو تو سارا نظام یہ باہر مسئلے ذہن چ رکھا جی بھی یہ کام اج ہو سکتا ہے کہ نہیں اتوں بندہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا ظاہر ہو سن سکتا ہے کہ جی بات تو بات یہ ہوئے گا بھی تصویر کیسے اور دی آواز کیسے اور دی یہ نہیں ہوئے گا نا یہ کتمال ہی ہوگا نا ورنہ کثرت کے ساتھ ہے تو نہیں نا اس طرح جی یہ. اچھا جی یا ہوگا سخت خفی کیا ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے دونوں کا زمانہ ایک ہے واقع آ رہا ہے زمانہ ایک ہے جی لیکن ملاقات کو نہیں ہوئی
جی عدم ملاقات کا بھی یقین کوئی نہیں ہے تو ملاقات کا بھی یقین کوئی نہیں ہے، لیکن وہ نسبت کر رہا ہے کہ میں نے اس سے پڑھا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، جو ائمہ حذاق مطلعون علی طرق الحدیث و علل الاسانید ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے تو علل کے موضوع پر کتابیں لکھنی پڑی ہیں جی، سمجھے ہی؟ ہر بندے کے سمجھنا جی بس کی بات نہیں ہے۔ کیا کہ جی پھر سخت اگر پھر بے شک سخت اسناد سے یہ کبھی واضح ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے اشتراک اس کی معرفت۔ اشتراک کا مطلب ہے بھی سارے جڑے نا سارے نے پتہ لگ جاتا ہے۔ مثلا ہونا راوی کا مثلا کہا ہے نا بھی ایک زمانہ نہیں ہے، مثلا اس لیے کہا ہے کہ زمانہ ایک ہو لیکن ملاقات ہی نہ ہوئی ہو تو اس نے روایت کی اس کا ہم زمان نہیں ہے۔ اچھا بس یا کبھی ہوتا ہے سخت جو ہے یہ ہوتا ہے خفی بھی، نہیں ادراک کر سکتے اس کا مگر ائمہ حذاق جو مطلع ہیں طرق حدیث پر اور علل اسانید پر۔ سنیں جی مثلا ایک زمانہ ہوتا میں جی، مثلا ایک بندہ اٹکتا ہے مولانا صاحب اندر کو آخری عمر کسے پوچھا تو اسی کدی لاہور شیخ پورے گئے؟ انہوں نے کہا پترا میں تو آج تک نہیں گیا۔ ایک مولانا صاحب شیخ پورے کو کسے پوچھا تو کدی اٹک گیا؟ انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں گیا۔ تو دو میں فوت ہو گئے تو یہ انہوں کو روایت جاؤ انہوں کو روایت کرے تو پتہ لگ گیا بھائی جدو یہ ہوتے نہ یہ گئے نہ وہ گئے، روایت کیویں ہو گئی جی؟ اگرچہ زمانہ ایک سی جی ہے جی۔ سخت واضح اور خفی، پھر بے شک سخت من الاسناد کبھی ہوتا ہے واضح، حاصل ہو جاتا ہے اشتراک اس کی معرفت میں، جیسے ہونا راوی کا مثلاً لب یعاصر بے زمانہ ایک نہیں، بے راوی نہیں ہم زمان اس شیخ کا کہ روایت کر رہا ہے اس سے، اور سمجھے ہی یا ہو سخت خفی پس نہیں ادراک کر سکتا سخت خفی کا مگر ائمہ حذاق جو مطلع ہیں حدیث کی سندوں پر اور اسانید کے علل پر۔ شاباش شاباش شاباش۔ خفی ہے پھر بے شک سخت من الاسناد کبھی ہوتا ہے واضح، حاصل ہو جاتا ہے اشتراک اس کی معرفت میں، جیسے ہونا راوی کا مثلاً کہ نہیں ہم زمان اس کا کہ روایت کیا اس نے اس شخص سے، یا ہوتا ہے سخت خفی پس نہیں ادراک کر سکتے سخت خفی کا مگر ائمہ حذاق جو مطلع ہیں حدیث کے طرق پر اور علل اسانید پر۔ فالاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره او ادركه لكن لم يجتمعا وليست له منه اجازة ولا وجادة۔ بس اول، اور وہ اول کون ہے؟ واضح ہے، سخت واضح، سخت واضح اول سننا پہچانا جاتا ہے عدم طلاقی کے ساتھ، اول پہچانا جاتا ہے عدم طلاقی کے ساتھ، راوی کے درمیان اور راوی کے شیخ کے درمیان اول پہچانا جاتا ہے عدم طلاقی کہ ان کی ملاقات کو نہیں ہوئی، کس کے درمیان؟ راوی کے درمیان اور اس کی شیخ کے اب یہ ملاقات نہیں ہوئی، اس کی دو صورتیں ہیں، بس باب ہونے راوی کے کہ نہیں پایا انہوں نے شیخ کا زمانہ، یا پایا تو ہے راوی نے شیخ کا زمانہ لیکن راوی اور شیخ جمع نہیں ہوئے، اور نہیں راوی کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت بھی کوئی نہیں ہے تو وجادہ بھی کوئی نہیں، پڑھے جے تو پھر اگوں آ جان گے۔ اب یہ جو ہے نا یہ واضح ہے کہ یہ کم اہم کرمالے کیتے بچوں کو راوی گرے ہے جی۔ بس سفر جو ہے یعنی سخت واضح یہ ادراک کیا جاتا ہے عدم طلاقی کے ساتھ ملاقات کے نہ ہونے کے سبب راوی کے درمیان اور راوی کے شیخ کے درمیان۔ اب یہ جو عدم ملاقات ہے اس کی دو صورتیں، ملاقات جو نہیں، ایک یہ کہ نہیں یا تو زمانہ ایک نہیں ہے یا زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات کوئی نہیں ہوئی، اور نہ ہی شیخ کی طرف سے اس کے لیے اور نہ وجادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سنیں اے شابہ سے پس اول اور وہ سخت واضح اول ادراک کیا جاتا ہے عدم طلاقی کے ساتھ راوی اور راوی کے شیخ کے درمیان، بسبب ہونے راوی کے کہ نہیں پایا راوی نے
کہ نہیں پایا راوی نے زمانہ شیخ کا، زمانہ شیخ یا پایا راوی نے یا پایا راوی شیخ کا زمانہ، شیخ کا زمانہ، لیکن نہیں جمع ہوئے نہیں جمع ہوئے کون راوی اور شیخ، کوئی نہ رکھے نا شیخ بھی جی نول نسبت کیتی ہے شیخ صاحب اور ولیہ ست لو تم ہی شیخ ہی اپنے محلے دا، اور نہیں راوی کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت اور نہ وجادہ. شابہ جی. بس اول اور وہ سخت واضح ہے. اول ادراک کیا جاتا ہے عدم طلاقی کے ساتھ راوی کے درمیان اور راوی کے شیخ کے درمیان، بسبب ہونے راوی کے کہ نہیں پایا اس نے شیخ کے زمانے کو یا پایا شیخ کے زمانے کو لیکن نہیں جمع ہوئے دونوں، اور نہیں تھی اس کے لیے شیخ سے اجازت اور نہ وجادہ. ومن ثم احتیج الى التاریخ لتضمنه تحریر موالید الرواة ووفیاتهم واوقات طلبهم وارتحالهم. حافظ صاحب فرماتے ہیں اسی لیے تو یہ مسئلہ بنا بعد والوں کے لیے کہ راویوں کی تاریخیں لکھیں. جی کیا کریں؟ راویوں کی تاریخیں لکھیں. یہ پیدا کہاں ہوئے، جی فوت کہاں ہوئے، جی طالب علمی زمانے میں کہاں کہاں گئے، کتنا سفر کیا، کس کس سے ملاقات ہوئی. اب یہ ساری بات لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ ارسال اور عدم ارسال واضح ہو واضح ہو جائے. جائے. سمجھے ہی کہ جو تعارف جنہوں نے پڑھ دے ہو کہ یہ فلاں 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 جگہ گئے جی، یہ مطلب جی کیا کیا جی. اور اسی وجہ سے احتیاجی ہوئی راویوں کی تاریخ لکھنے کی طرف بھئی وہی نا متاجی ہوئی تاریخ کی طرف تاریخ لکھیں باوجہ متضمن انہیں تاریخ کے ان کے روات کے موالید کی تحریر پر، ان کے وفیات کی تحریر، ان کے طلب کے کی تحریر پر، ان کے سفروں کے تاریخ پر، حدوں پر. چنگی گل ہے یار. چلو جی. اور وقت اور اسی لیے احتیاجی ہوئی تاریخ کی طرف باوجہ متضمن ہونے تاریخ کے روات کے موالید کی تحریر پر روات کے موالید کی تحریر اور روات کے وفیات کی تحریر پر اور روات کے وفیات کی اور روات کے طلب اوقات کی تحریر پر اور روات کے طلب اوقات اور روات کے ارتحال کی تاریخ پر اور روات کے ارتحال اور کوچ کی کوچ. اور اسی لیے احتیاجی ہوئی تاریخ کی طرف مثلا سفر کیتا کہ ایک بندہ جڑا ہے نا مصر تو بغداد گیا، اے بغداد تک گیا ہے لیکن ادوں گیا ہے جس شیخ دا اے گیا فلانی سن وچ، جس شیخ کو روایت کر رہا وہ اس تو 1 سال پہلے فوت ہو گیا، لگا پھر پتہ لگ گیا بچ ارسال ہے. جی جی اے گل جی جی جی. بوجہ متضمن ہونے تاریخ کے روات کی موالید کی تحریر کو اور ان کی وفایات کو اور ان کے طلب کے اوقات کی تحریر کو اور ان کے کوچ کرنے کی تاریخ کو وقد افتادہ اقوام ادعوا الروایت عن شیوخ بسم اللہ ظہر بالتاریخ کذب دعواہم. تحقیق رسوا ہوئے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا شیوخ سے، روایت کرنے کا شیوخ سے. ظاہر ہو گیا تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے نہ دے جمنے تو پہلو فوت ہو گیا تے نہ اجازت نہ وجادہ تے ظاہر ہو گیا کہ حضرت تسی کوڑ پہ ٹھکینے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اور کیا کیا تحقیق رسوا ہوئے چند اقوام جنہوں نے دعویٰ کیا شیوخ سے روایت کا، تو تاریخ کے سبب یہ بات ظاہر ہوگی کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اچھا یہ جو ہے نا ظاہرہ یہ نئی بات ہے، واقعہ سوال مقدر کا جواب. جی وہ رسوا کیوں ہوئے؟ وہ رسوا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جب تاریخیں نکالی تو وہ تو آگے پیچھے ہو گئے. مثال دیں دیں جیسا کہ سوال کیا امام حاکم نے محمد بن حاتم کسبی سے فی مولدی ان کے پیدا ہونے سے کہ تسی کدو جمع سو جی، جب کہ حدیث بیان کی انہوں نے عبد بن حمید سے تو محمد بن حاکم نے کہا جی حاتم نے
کہ جی سانتا ستم و میاتین، تو پس کہا کہ ہاذا سامع من عبد حمید بعد موت بثلاثۃ عشر سنتن۔ یہ جی پہ تو سن 13 سال فوت ہونے تو بعد سنیا پھر بلے بل تو بڑے صاحب کشف قبر تو سنیا پھر تو جا کے جی، اس لیے کہ عبد بن حمید تو فوت ہو گئے تھے 249 تو تسی پیدا ہوئے ہو 260 جی، تو تسی تو جانا 11-12 سالاں بعد فوت ہونے تو بعد قبر تو جا کے سنیا پھر ہیں جی، تو پتہ لگ گیا بھی کم کوڑ نکل آیا جی، سمجھے ہی اے گل۔ چلیں جی، اور تحقیق واضح میں رسوا ہوئیں اقوام کہ دعویٰ کیا انہوں نے روایت کرنے کا شیوخ سے۔ بسم اللہ۔ رسوا کس طرح ہوئے؟ ظاہر ہو گیا، رسوا ہونا ظاہر ہو گیا تحریک کے ساتھ ان کے دعوے کا کذب۔ تحقیق رسوا ہوئی اقوام دعویٰ کیا انہوں نے روایت کا شیوخ سے، تو ظاہر ہو گیا تاریخ کے سبب ان کے دعوے کا کذب۔